حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت میں سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جا یا زندگی چاہیے تو اسلام سے ہٹ جا، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا۔ ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا، کیونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر ایک ہی کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں۔ مکہ کے لڑکوں کے حوالے کیا جاتا تھا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ ایک کی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ اس کا صلہ یہ ملا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کو جتنے دن ہیں جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد کی نیت سے چل دیے۔ اب کئی عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ منورہ حاضر ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں رد کی جاتی کہ انکار کی گنجائش ہو۔ اذان کہنا شروع کی کہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑیں۔ چند روز قیام کے بعد واپسی ہوئی اور سن 60 ہجری میں دمشق میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی سچا عاشق رسول بنائے، آمین۔